السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز وڈائچ. ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر طرح طرح کے تبصرے کیے، خبریں آئیں، بلیٹن چلے، وہ ساری باتیں ہوئیں. سابق وزیر مملکت برائے داخلہ اور مرکزی رہنما نون لیگ طلال چودھری صاحب کے بارے میں وہ ویڈیو تھی. اصل میں اس رات کو کیا ہوا تھا اور یہ سارے معاملات جن کے اوپر اتنی زیادہ تنقید بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، وہ ہے کیا؟ اصل حقیقت آج پہلی مرتبہ طلال چودھری صاحب ہمارے سامنے وہ رکھ رہے ہیں. طلال چودھری صاحب، آپ تو اتنے سالوں سے سیاست کر رہے ہیں، اتنا زبردست سیاسی کریئر، ٹی وی پروگرامز میں آنا، وزارت بھی رہی پاس، یہ اصل میں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ بس کسی کا جو سیاسی دشمن ہے نا جی، وہ کم ظرف نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ چلے گئے ہیں. ہمارا دشمن جو سیاسی دشمن ہے بڑا کم ظرف ہے، جس کو بہن بیٹی کا نہیں خیال، جس کو کسی اصول، کسی ضابطے کا، کسی رواداری وزاداری کا خیال نہیں ہے. پوری کا پورا یہ جو معاملہ میرے خلاف ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس سے مینپولیٹ کیا گیا. یہ جس دن خبر ٹی وی پہ آئی، اس سے یہ 4 روز پہلے کا واقعہ ہے. اور یہ وہاں پر جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں کوئی میں اکیلا نہیں تھا، وہاں کوئی تقریباً آدھی درجن سے زائد اور لوگ موجود تھے. اور جس فیملی کا نام لیا گیا ان سے بڑے درینہ تعلقات ہیں ہماری فیملی کے، میرے اس سے بڑوں کے. اور وہاں پر پھر جس طرح اس کو سنسنی خیز بنایا گیا، کیونکہ 4 دن اگر کوئی خبر ہوتی تو فیصل آباد کے تو پولیس کو بھی پتہ تھا، فیصل آباد کے اور لوگوں کو بھی پتہ تھا، میڈیا کو بھی پتہ تھا، یہاں تو کسی لوکل پیپر نے بھی اس کی کوئی خبر نہیں چھاپی. پھر یقیناً کیونکہ میں چپتا ہوں، فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے. میرا مطلب اگر میں فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا نہ ہوتا تو شاید آج میں نااہل نہ ہوتا، آج شاید ان کے نشانے پہ نہ ہوتا. کلبوشن سے زیادہ پاکستان کے ڈپارٹمنٹ ایجنسیز، خصوصاً آئی بی، اس نے میری عزیزوں کی، میرے دوستوں کی انویسٹیگیشن وہ کرتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیچھا نہ کریں. یہ میرے گھر والوں، میرے بچے، میرے والدین یا ہمارے متعلق انفارمیشنز نہ اکٹھی کرتے رہیں. اور یہ سب جب انہیں کچھ نہیں ملا، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے، وہ اینٹی کرپشن، نیب، ایف آئی اے، کہ جس نے کوشش نہ کی ہو کہ میرے خلاف کوئی کیس جھوٹا بنایا جا سکے. کیونکہ ہم ہر روز کی بنیاد پر میاں نواز شریف کے جو نیریٹو ہے اس پہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والوں میں شامل ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. میں ممبر ہوں یا نہیں، میں اہل ہوں یا نااہل ہوں، مگر میں وفادار ہوں، نواز شریف کا وفادار، اس نواز شریف کا جو بات کرتا ہے پاکستانیوں کی، پاکستان کی، جس نے پہلی دفعہ بات کی ہے لوگوں کے آئینی انسانی حقوق کی، جو بات کرتا ہے کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا اس کا فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوا. وہ میں کیونکہ اس کا ایک سپاہی کے طور پہ لڑتا ہوں، ان کو میں چپتا ہوں. اور اس کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ اس واقعے کو وزیر اعظم ہاؤس سے ایک سیاسی ان کے جو مشیر ہیں شہباز گل، جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو خاصی میری تکلیف رہتی ہے جب میں میرے تو شاید سامنے ٹاک شوز میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں وہ، کیونکہ میں ان کی حقیقت اور ان کی خاندانی پس منظر اور سب کچھ جانتا ہوں. اور یہ ایسا سیاسی مشیر ہے پہلا دنیا کا جو خود کبھی کونسلر نہیں بنا. تو یہ ساری کی ساری وہاں وزیر اعظم ہاؤس سے شروع ہوا. کیا آپ کے خیال میں یہ ساری سازش ڈاکٹر شہباز گل نے رچائی ہے؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے شروع ہوئی، اور یہاں پر 4 روز بعد اس کو خبر بنانے کے لیے اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ ایک خاتون کا نام استعمال کیا گیا. یہ 20 اس معاملے میں خاتون کسی طرح بھی انوالو نہیں تھی؟ دیکھیے، اگر کوئی ایسی انوالومنٹ ہوتی تو وہاں پولیس، وہاں دوسرے ادارے، اور 4 روز کوئی کم نہیں ہوتے. اور سارے لوگوں کو پتہ ہے یہ فیصل آباد اب ایک چھوٹا سا شہر ہے. یہ ساری دیکھیے خبر تھی ہی کوئی نہیں. سب آپ زخمی کیسے ہوئے تھے؟ ہوا کیا تھا؟ وہاں یہ بہت سارے اور دوست بھی تھے، اور ایک وہاں ایک کسی معاملے کو سلجھاتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت الجھاؤ پیدا ہوا، لیکن چیزیں سلجھ گئیں. کوئی ایسی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کہا تو یہ گیا کہ آپ کے دونوں بازو، آپ کی ٹانگیں اور آپ کے سر وغیرہ
بظاہر تو آپ کے سر پہ بھی کوئی چوٹ نہیں نظر آ رہی, لیکن کیا واقعی آپ کو اندرونی چوٹیں کافی آئی ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا کیمرہ مین نا میرے بالوں سے لے کے میرے پاؤں کے انگوٹھے تک دکھائے, سر سے پاؤں تک. سر سے پاؤں تک. میرا مطلب اچھی طرح دیکھ, اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں. ایک چھوٹی سی چوٹ ضرور میرے بازو پہ آئی سلپ ہونے کی وجہ سے, باقی میں سرکاری ہاسپٹل گیا. اچھا, سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا آپ نے 15 کو اور 1122 کو آپ نے خود فون کیا؟ خود فون کیا, اور کیا کہتے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں میرا چیک اپ ہوا, کوئی میرے کہیں خراش بھی نہیں تھی. اور اس کے بعد میں کیونکہ اس معاملے میں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ, کوئی ایسی درخواست, کوئی ایسا ورژن نہیں, کیونکہ ایک معاملہ فرض کریں اگر کہیں ہوا ہے اور وہ الجھنے کے بعد سلجھ گیا ہے اور آپ ایک, تو میرا خیال ہے اس کا کوئی مزید اس کو الجھانا نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ میرے سیاسی مخالف جو ہیں اتنے کم ظرف ہیں, مجھے صرف ایک دکھ ہوا ہے, میرے پہ انہوں نے کون سا حملہ نہیں کیا. اب طلال چودھری صاحب بیٹھے ہوں اور وزیر اعظم پاکستان بھرے مجمع میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کے اوپر بات کر دیں, جب آپ نے ٹی وی پہ دیکھا تو یقیناً بڑے رنجیدہ ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا. نہیں دیکھیں رنجیدہ, دیکھیں ایک تو ان کی کم ظرفی جو چھوٹا پن ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے, اور وہ تو نظر آتا ہے, اور ہلکے لوگ ہیں. پھر میں نے اس کا جواب دیا ہے, اور ابھی بھی میں جواب دینے کا اس کا کیا کہتے ہیں میرے پاس رائٹ ہے کہ میں ریحام خان کی کتاب کے صفحے پڑھ کے بتاؤں. یعنی بال ٹیمپرنگ ہو تو خان صاحب آپ عدالت میں چلے جائیں انگلینڈ کی, اور آپ کا کریکٹر ٹیمپر ہو جائے ایک اتنی بڑی کتاب سے, تو آپ عدالت کیا اس کو ایک نوٹس بھی نہ بھیجیں. یہ ایسے صادق و امین ہے جس کی کتاب کوئی ریحام خان کی پڑھ لے تو پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح کے سیاہ کردار کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد پاک پٹن سے لے کے کیلیفورنیا تک کی کہانیاں میں سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیں یہ سب کا سب یہ کرتے کیا ہیں, سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں چور اور ڈاکو کا الزام لگانے کی, کہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی آپ کی چیز ڈھونڈ کے آپ کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. جب اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ دوسرے حربے استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور یہ حربہ آپ یہ دیکھیں, مجھے یہ بتائیے کہ پوری انتظامیہ کو, پورے میڈیا کو, اس ایونٹ کا, اور پورے بہت سارے فیصل آباد کے دوستوں کو, کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے, ان کو معلوم تھا 4 دن پہلے سے. اور اگر کوئی خبر ہوتی, اگر کوئی ایسی بات ہوتی اور وہ بھی میرے متعلق, تو وہ نکلتی. لیکن یہ سب پلان کیا گیا, پھر اس پلان کو کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں ایک دن خبر چلی, پھر آگے کچھ ہوتا تو نکلتا. پہلی مرتبہ آپ نے خود کب خبر دیکھی کہ ٹی وی پہ آ رہی ہے خبر اور آپ کی تصویریں چل رہی, ویڈیو چل رہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ تشدد ہوا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آپ نے جب دیکھی تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ دیکھیے ایک تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ دن نہ گزرتے تو یہ ایکسپوز نہ ہوتے. جھوٹ ہی ہوتا ہے نا جی, گھڑی کہانی ہوتی ہے. وہ کہانی تو انہوں نے گھڑ لی, لیکن پھر آخر اس کو پھر کتنا کا گھڑتے. سب سے پہلے کیا جمعے کی رات کو 4 دن بعد اس ایونٹ کے ایک سیاست.com ایک ویب سائٹ پہ ایک خبر لگوائی گئی. اسی خبر کو پھر شہباز گل صاحب نے ری ٹویٹ کر کے اوپر اپنے کلمات دیے. اسی کو بیس بنا کر پھر یہاں انتظامیہ پولیس کو مجبور کیا گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالیں. لیکن وہ بیچارے کیا کریں, کچھ کو پولیس والوں نے بتایا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, سارے ہمارا روز کا رابطہ رہتا ہے, اور یہ یہاں زیادہ تر لوگ تو نچلے لیول کے جو ہیں وہ یہاں ہی رہتے ہیں فیصل آباد میں. افسران بھی اچھے برے ہر جگہ ہیں. دیکھیے لوگ, ان کو مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ بولیں, وہ کوئی بات کریں. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت جس کے پاس ہے, اس کو کسی غریب کی روٹی کہ وہ آج کتنے کی ہو گئی ہے, چینی کتنے کی ہے, آٹا کتنے کا ہے, مہنگائی کی کیا حالت ہے, بے روزگاری کی کیا حالت ہے, پاکستان کی اس وقت کیا حالت ہو رہی ہے, اس کی بجائے اس کو اپنے سیاسی مخالفوں کا فلانے کا اسی اتار دوں گا, فلانے کو جیل میں ڈال دوں گا, اب تمہیں میں نے وی آئی پی نہیں اب سادہ جیل میں ڈالنا ہے اب. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ
وہ اپوزیشن کے لوگوں پر ہر وقت نظر ان پر کام ان کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے, اور انہوں نے مجھے یہ ایگزامپل ہے. آپ کے والا سارا واقعہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کروایا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساری انسٹرکشنز, ساری فون کالز اسلام آباد سے ہوئیں, اور یہ جو خبر بنوا کے لگوائی گئی وہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو عموماً ہمارے مخالف خبریں لگاتی ہے, اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں ایک ایک چیز, زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ سچائی پر نہیں ہوں گی, وہ اسی طرح ہی بنا کر لگائی گئی ہوں گی. سو مجھے اگر وہ اس وقت مناسب سمجھتے, جیسے بھی وہ کم از کم میرا موقف لیتے. اور مگر دیکھیں افسوس کی بات کیا ہے کہ کتنے ہلکے لوگ اس وقت حکومت میں ہیں, کتنے ہلکے لوگوں کے پاس اس وقت وہ اختیار ہے جو 22 کروڑ لوگوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے, مگر وہ استعمال ہو رہا ہے صرف آوازیں دبانے کے لیے. صاحب یہ بات جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ اتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایک فیملی پرسن ہیں, میں بھی ایک فیملی پرسن, تو فیملی کے لوگ سوال تو اٹھاتے ہوں گے, آپ کو یہ پریشانی تو فیس کرنا پڑی ہوگی کہ لوگ بار بار بات کر رہے ہیں. دیکھیے جی, فیملی آپ کو بڑا اچھی طرح جانتی ہوتی ہے, آپ کی لیڈرشپ جانتی ہے, آپ کی پارٹی جانتی ہے, آپ کے ساتھ جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. جو سیاستدان ہوتا ہے وہ تو پبلک پراپرٹی ہے, وہ تو کبھی یہ سوچ بھی نہ کہ بھی وہ کرے کچھ اور نظر نہ آئے. تو ہماری تو ایک ایک چیز پہلے پبلک ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے. کیا کہتے ہیں, سارے لوگ, کبھی کسی نے آج کے دن تک سب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, مجھ سے کسی نے سوال تک نہیں پوچھا کیونکہ لوگ جانتے ہیں. اب آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی, پہلا انٹرویو تو ہم نے آپ کا یہ کر لی ہے, اور ابھی آپ ٹاک شوز میں بھی جانا شروع کر دیں گے, تو کیا گجرانوالہ کے جلسے میں بھی جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے کہ گجرانوالہ کے جلسہ, آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیڈر مریم نواز جا رہی ہوں, نواز شریف کی بیٹی جا رہی ہو, ہماری وہ بہن ہیں, ہماری لیڈر ہیں, وہ جا رہی ہو اور میں نہ جاؤں. اس کا مطلب ہے آپ کل گجرانوالہ کے جلسے میں نظر آئیں گے؟ دیکھیے نا, اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اس طرح کے حملے لاک کر لیں. فرنٹ فٹ پہ کھیلتا رہا ہوں, مجھے فخر ہے نواز شریف کے نیریٹو, ووٹ کو عزت دو کو فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے میں نااہل تک ہوا ہوں. فرنٹ فٹ پہ ہی کھیلتا رہوں گا. میری سیاست کا انشاءاللہ آغاز, اختتام نواز شریف کا نظریہ ہے. یہ گجرانوالہ کے جلسہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تو سب سے آگے آپ کو نظر آؤں گا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ادھر. اچھا, ایک آخری سوال یہ کہ جب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ شہباز گل یا وزیر اعظم اس سے کچھ چیزیں مینیج کی جا رہی تھیں, تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی قسم کی قانونی کارروائی کروں, کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور میری عزت کو اس طرح سے سارے بازار انہوں نے رسوا کیا ہے؟ دیکھیے, ان کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے, خان صاحب سے لے کے شہباز گل تک, یہ سارے کے سارے غیرت مند نہیں ہیں, یہ ضرورت مند ہیں. ان کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ شہباز صاحب تین ان کے حد تک کے عزت کے دعوے ہیں. سیٹھی صاحب کا آج تک دعویٰ پڑا ہے, یہ جاتے ہی نہیں ہیں, جواب نہیں دیتے, الزام لگا دیتے ہیں. اسی طرح مجھے یہ بتائیے, ان کے کردار یہ ہیں کہ ان کی شریک حیات کتاب لکھتی ہے, اس پہ عدالت نہیں لے کے جاتے. تو میں انہیں یہ جو انہوں نے سیاسی میرے پہ حملہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا ہے. میرا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے. میں اگر پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کوئی نظر آتا تھا, کوئی 100% کمیٹڈ نظر آتا تھا, اب وہ 200% نظر آؤں گا. یہ والی چیزیں روک نہیں سکتی. بالکل یہ فیصلہ ہے کہ سیاست کرنی ہے تو نواز شریف کے ساتھ کرنی ہے, ووٹ کو عزت دو کے نظریے پہ کرنی ہے. ممبر بنوں نہ بنوں, اہل رہوں نہ رہوں, لیکن وفادار رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس نواز شریف کا وفادار جو کہ پاکستان کی آخری امید ہے, جو پاکستانیوں کی آواز ہے. آخری آن اے لائٹر نوٹ, کیا آپ کو تنظیم سازی کا لفظ اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ دیکھیے, یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 2.5-3 گھنٹے وہاں پولیس دوسرے لوگ موجود رہے, یعنی وہاں سے چیزوں کو تروڑ مروڑ کے, ویڈیو کو اس کے ٹکڑے جوڑ کے,
یعنی آپ ذرا تھوڑا اپنی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ یار آپ کو اب عورتوں کے نام کی ضرورت ہے اپنے سیاسی مخالف سے بات کرنے کے لیے. وہ میرے سے بات کرو, میری کسی وزارت کا کوئی چیز نکالو, میری ممبر جب میں نیشنل اسمبلی کا تھا کوئی چیز نکالو, میرے کوئی آپ باقی ساری چیزیں ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے پیچھے خان صاحب نے ایجنسیز اس طرح لگائی ہوئی ہیں, شاید کلبھوشن کے پیچھے بھی اس طرح نہیں, کوئی آج تک نہیں نکلا. تو اتنا گرنا نہیں چاہیے جتنا یہ گر گئے ہیں.